أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ جی، تفسیر موضوعی 2 میں 3 درس ہمارے ختم ہو گئے. اور اس تفسیر موضوعی 2 کس بارے میں ہے؟ مفاہیم اخلاقی مفاہیم کے بارے میں ہے. تیسرا درس کس بارے میں تھا؟ جی، نیک سیرت لوگوں کا قلب. نیک سیرت لوگوں کا قلب. اس سے پیچھے تزکیہ تھا. جی، تزکیہ. اور اس سے پہلے والے درس میں کیا تھا؟ آج نیک سیرت لوگوں کی عقل کے بارے میں بات چلی. درس چاہ رہا ہوں عقل نیک سیرتاں. نیک سیرت لوگوں کی عقل، شعور، خیرت مندی. سوال: علائم خیرت مندی از نظر قرآن خداوند. خیرت مندی کے باعقل ہونے کی علامتیں قرآن کے اعتبار سے کیا ہیں؟ قرآن کی نگاہ میں، قرآن کی نظر میں بولیے، خیرت مندی کی، عقل مندی کی علامتیں کیا ہیں؟ عقل مندوں کی کیا علامتیں ہیں؟ اور صفحا کی. صفحا عقل خیرت مندی کے مقابلے میں، عقل کے مقابلے میں، عقلا کے مقابلے میں صفحا آتے ہیں نا. صفیح نشان ہے صفحا چیز. صفحا کی کیا علامت ہے؟ بیوقوف لوگوں کی، بے عقل لوگوں کی الاصغار کیا علامتیں ہیں؟ اور خیرت مند لوگوں کی کیا علامتیں ہیں؟ آئیے مقدمہ. مسئلہ یہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے، روایت تو بات کی بات ہے، پہلے قرآن مجید میں بارہا تعقل اور غور و فکر کے لیے جی ہم سب کے گوشزد کیا ہے، ہم سب کو بولیے گوش گزار کیا ہے. قرآن مجید میں خداوند عالم نے انسانوں کے لیے بارہا یہ بات گوش گزار کی ہے. کس چیز کے بارے میں؟ تعقل، غور و فکر کے بارے میں. آپ نے قرآن میں جگہ جگہ دیکھا ہوگا نا، افلا تفکرون، افلا تعقلون، آتے ہیں نہیں جگہ جگہ. تو اس کا مطلب جب انسان تعقل و غور و فکر سب کائے سے عقل کی تو علامت نہیں ہے جی. لہذا خداوند عالم نے قرآن مجید میں بارہا عقل و تعقل، غور و فکر کے بارے میں تاکید کی ہے، گوشزد کی ہے باتیں. جیسا کہ قرآن مجید میں ایک آیت بھی ہے، دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدمہ: خداوند متعال در قرآن کریم بارہا، بارہا یعنی متعدد بار، اندیشے و تعقل را گوشزد نموده است. اندیشے یعنی غور و فکر، تعقل کو گوشزد کیا ہے یعنی گوش گزار کیا ہے، بتایا ہے. از جملے ان میں سے بھی فرمایا، ان میں سے جہاں پر بارہا جو کہا ہے کہ بارہا قرآن مجید میں تعقل اور غور و فکر کے بارے میں گوش گزار کی ہے، ان میں سے بھی فرمایا، ان میں سے کیا ہے کہ جہاں خدا تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. یعنی اس میں، یعنی زمین اور اس کی نعمتوں میں، زمین اور اس کی نعمت، فی ذالک یعنی اس میں، یعنی زمین اور اس کی نعمتوں میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں، لقومی لوگوں کے لیے کہ عقل جو عقل سے کام لیتے ہیں، تعقل کرنے والے. عقل فہیم جو ہے، فہیم عقل، بات سمجھ عقل، سرمایہ انسان برائے تشخیص حق از باطل و شناخت ہدایت از گمراہی است. عقل فہیم جو ہے وہ انسان کا سرمایہ ہے، انسان کا سرمایہ. سرمایہ مایہ یعنی اصل مال کو کہتے ہیں نا، سرمایہ یعنی اس مال کا مین ہے. یہ کیا ہے؟ عقل فہیم انسان کا سرمایہ ہے، خزانہ ہے. کس چیز کے لیے؟ برائے تشخیص حق از باطل، باطل حق کو باطل سے مشخص کرنے کے لیے، جدا کرنے کے لیے، اور بولیے ہدایت اور گمراہی کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے، تشخیص دینے کے لیے یہ عقل فہیم انسان کا سرمایہ ہے. اگر انسان کے پاس عقل فہیم نہیں ہے تو وہ حق کو باطل سے جدا نہیں کر پائے گا، شناختی ہدایت کو گمراہی سے جدا نہیں کر پائے گا. عقل رہنمائی کو بسوء علم جوئی، حکمت یابی و عبرت آموزی است. عبرت آموزی.
یہ جو عقل ہے انسان کی وہ اس کا رہنما ہے، علم جوئی کی طرف ہدایت کرنے والا۔ عقل جو ہے کیا ہے؟ علم کو تلاش کرنے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، کرنے والی ہے عقل، اور حکمت یابی اور حکمت تلاش کرنے کی طرف رہنمائی کرتی ہے یہ عقل، وہ عبرت آموزی اور عبرت لینے کے لیے یہ ان چیزوں کی طرف یہ عقل کیا ہے؟ انسان کی رہنما ہے۔ رہنمائے الاصغر اس کی رہنما ہے، نہیں انسان کی رہنما ہے عقل، اس کی انسان کی رہنما ہے، کس چیز طرف ہدایت کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے؟ علم جوئی کی طرف، حکمت یابی کی طرف، عبرت حاصل ان چیزوں کی طرف یہ اس کو رہنمائی کرتی ہے، ہدایت کرتی ہے انسان کو، اس کی عقل۔ چنانچہ دینداری، آخرت طلبی و ارتباط بخدا نیز نشانہ ہے تعقل و خرد مندی بھی باشد۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، جیسا کہ دینداری آخرت طلبی، آخرت کو طلب کرنا، وہ ارتباط بخدا، خدا سے تعلقات و ارتباط برقرار کرنا، یہ بھی جی عقل اور خرد مندی کی علامتوں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، عقل اور خرد مندی کی علامتوں میں سے کیا ہے؟ آخرت طلبی، دینداری اور خدا سے ارتباط۔ عقل و خرد مندی انسان کی خرد مندی اور اس کی عقل تنہا نیرو یہ درونی ہوا، اس کی تنہا ترین اس کی قدرت ہے، طاقت ہے، اس کی نیرو ہے، اس کی قدرت ہے کہ ہیچ گاہ بے عنوان ابزاری برائے فساد و گرائش بے زشتیہ قرار نے بھی گیرا، کہ کبھی بھی ہیچ گاہ کبھی بھی فساد برپا کرنے کا آلہ اور برائیوں کی طرف مائل ہونے کا آلہ قرار نہیں پاتا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسانوں کے پاس جب بھی کوئی قدرت آتی ہے تو وہ قدرت بغیر اپنے شعور کے ہو تو فساد برپا کرنے لگتی ہے۔ کوئی آدمی طاقتور بن جائے، اسے عہدہ مل جائے مثلا، تو وہ تباہی مچا سکتا ہے، نہیں فساد برپا کر سکتا ہے، جی برائیوں کی طرف مائل بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ عقل، بہت سی قدرت، ایک جسمانی قدرت، ایک عہدے کی قدرت، لیکن یہ عقل ایک ایسی قدرت ہے انسان کی کہ اس کے آنے کے بعد کبھی فساد برپا نہیں کرتا، برائیوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا تنہا، فقط یعنی تنہا ترین، ورنہ بہت سی انسان کے پاس جو نیرو ہیں، بھائی کبھی عہدے کی نیرو مل جاتی ہے اسے قدرت، جی کبھی علم کی قدرت مل جاتی ہے، کہیں نہ کہیں اگر ایسی قدرتوں سے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے اگر وہ بدتمیزی پا جائے، لیکن ایک تنہا ترین ایسا یہ اب قدرت ہے انسان کی اندرونی عقل کہ کبھی بھی یہ فساد برپا کرنے کا آلہ نہیں بن سکتی عقل، برخلاف قلب کے برخلاف کے گاہی بے دلیل قساوت، قلب کے برخلاف عقل جو ہے وہ کبھی بھی فساد کا آلہ نہیں بن سکتی، برائیوں کی طرف مائل ہونے کا آلہ نہیں بن سکتی عقل قلب کے برخلاف، اس لیے کہ قلب کبھی کبھی قساوت قلب کی وجہ سے جی شقاوت کا اڈا بن جاتا ہے، شرارت و شقاوت کا اڈا بن جاتا ہے قلب، وہ برخلاف نیوری شہوت، اور عقل جو ہے دیکھیں کتنی شہوت، کتنی قدرتیں ہیں انسان کے پاس، ایک نیرو ہے اس کے پاس قلب، ایک نیرو ہے اس میں شہوت، ایک نیرو ہے اس میں غضب، جی اندرونی جتنے بھی اندرونی طاقتیں ہیں نا اس کی اندرونی نیرو ہیں، ان سب میں عقل ایک ایسی نیرو اور قدرت ہے جو کبھی فساد کا آلہ نہیں بن سکتی۔ قلب بن سکتا ہے فساد کا آلہ، شہوت بن سکتی ہے، غضب بن سکتا ہے، کہ گاہ بے سبب افراط و تفرید، کبھی کبھی افراط اور تفرید حد سے زیادہ شہوت بڑھ جائے تو نقصان دہ، گھٹ جائے تو نقصان دہ، غضب زیادہ بڑھ جائے تو ظلم کی طرف لے جائے گا، گھٹ جائے تو بزدلی کی طرف، ہے نہیں کبھی کبھی یہ سب شہوت و غضب افراط و تفرید کی وجہ سے منشأ بروز جنایات و تخلفات کی شوہد، جنایات اور تخلفات یعنی نافرمانی کے بروز یعنی وجود میں آنے کا منشا بن جاتے ہیں، یہیں سے بھی برائیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ بلکہ آنچے موجب انحراف و خطا میں گردد، بلکہ یہ کہیے کہ جو چیز انحراف اور خطا کا سبب بنتی ہے وہ کیا ہے؟ صفاحت و حماقت نفس، نفس کی حماقت، بیوقوفی، اس کی صفاحت، اور وہ غلب وہم کی باشا، وہم کا غلبہ جب انسان پہ آ جاتا ہے، یہ چیزیں انسان کے انحراف اور خطا کا سبب بنتی ہیں، کہ انسان قبل تعقل، کہ انسان تعقل سے پہلے گاہی کا پس از تعقل، کبھی کبھی تعقل کرنے کے بعد بھی اس میں گرفتار ہو سکتا ہے، جی صفحات و حماقت نفس کے ذریعے سے انحراف اور خطا میں۔ چنان کے قرآن
قرآن دربار بنی اسرائیل فرمودہ جیسا کہ قرآن بنی اسرائیل کے بارے میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام کو سنتے ہیں، یعنی انہوں نے سنتے ہیں، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، تعقل کرنے کے بعد انہوں نے اس سے کیا کیا، تحریف کی، ٹھیک ہے۔ وہم یعلمون، در حالی کہ ان کو اطلاع تھی، علم تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور صحیح کیا ہے، اس کے باوجود بھی، سمجھنے کے بعد بھی انہوں نے تحریف کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کبھی کبھی تعقل سے پہلے ہی انسانی راہ میں پڑ جاتا ہے، کبھی تعقل کے بعد بھی۔ ازویج کے حی فرد یہ نیک سیرتان، نیک سیرت لوگوں کی جو پرسنل خصوصی جو فردی خصوصیات ہیں ان میں سے بہرے مندی آنان از عقل و خرد، ان کا عقل و خرد سے بہرے مند ہونا، یعنی ان کے پاس عقل و خرد پائی جاتی ہے۔ چنان کا نشان حی آشکار سیرتان، جس طریقے سے نیک سیرت، نہیں کہہ رہے نیک سیرت لوگوں کی خصوصیات میں سے، فردی خصوصیات میں سے کیا ہے، ان کا عقل و خرد سے بہرے مند ہونا ہے، ان کے پاس عقل و خرد ہوتی ہے۔ جس طریقے سے بد سیرت لوگوں کی واضح نشانیوں میں سے کیا ہے، صفاحت و محرومیت انانس، خرد مندی، خرد ورزی، خرد ورزی سے ان کا محروم ہونا، عقل و شعور سے ان کا تعقل سے کام ہی نہیں لیتے، یہ سب صفاحت کی نشانیاں ہیں برے لوگوں کی، یعنی بد سیرت لوگوں کی۔ در ان درس، اس درس میں با توجہ آیات شریف قرآن، اس درس میں ہم قرآن مجید کی آیت شریفہ کو توجہ میں رکھتے ہوئے عقل و صفاحت توضیح بھی شود، عقل اور صفاحت کی توضیح دادے بھی شود، توضیح دی جائے گی، وہ نشان حی عاقلان و بی خردان بیان کرتا ہے، اور اس میں عاقلوں کی نشانیاں اور بے خرد لوگوں کی، بے عقل لوگوں کی نشانیاں بتائی جائیں۔ آئیے پہلے عقل و صفاحت۔ عقل و معنی، یہ عقل کے معنی کیا ہے؟ در فرہنگ قرآن مجید، قرآن مجید کی جو لغت ہے اس میں عقل بے معنی فہم و درک، عقل کے معنی کیا ہے؟ فہم اور درک کے معنی میں سمجھنا حاصل۔ اما درک عمیقی کے تمام جوانی بے مطلب رہا احاطے قرآن، لیکن یہاں پر درک اور فہم کے معنی کون سے درک اور فہم ہے؟ وہ گہرا درک اور عمیق کے تمام، جس میٹر کے بارے میں آپ تعقل کریں گے اس کے تمام جوانی، تمام جانب اس پہ آپ کا عقل حاوی ہوگی، احاطہ کرے گی، گھیرے ہوئی ہوگی۔ وہ حقراز باطل تشخیص میں زیادہ حق کو باطل سے تشخیص دے گی، چنان کے دربار قدرت درک عالم عالمی خانی، جیسا کہ ہم عالموں کے درک کرنے کی قدرت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں ہیں، ضرب المثل ہیں کہ جو ہم ضرب المثل ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وما يعقلها الا العالم، مگر اس فرق یہ ہے کہ ان میں عالموں کے علاوہ کوئی درک نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، عالموں کے علاوہ کوئی اسے درک نہیں کر سکتا۔ در قرآن مجید 49 بار در از این لفظ به طور آشکار یاد شده، قرآن مجید میں 49 بار اس لفظ کو واضح طور پر ذکر ہوا ہے، بیان ہوا ہے۔ کون سا؟ عقل۔ اب الفاظ مترادف و عقل در قرآن، قرآن مجید میں عقل کے مترادف الفاظ، لفظ عقلی آیا ہے یا اس کا مترادف ہم معنی بھی کوئی آیا ہے؟ لب آیا ہے، الباب، لب بے معنی یہ ماغز، لب کہتے ہیں کسی بھی چیز کا ماغز، یعنی اس کی گٹھلی کہہ لو، یا وَأُولِي الْأَلْبَابِ بے معنی صاحبان عقل و اندیشے پاک کی باشا، اولی الالباب کے معنی ہے پاک عقل و اندیشے کے مالک۔ در قرآن مجید 66 بار از این لفظ یاد شدہ، قرآن مجید میں 16 بار اس لفظ کو ذکر کیا گیا، لب کو، جی اولی الالباب۔ اب ہے اولی النہا، اولی النہا یعنی، تو اس کا مطلب لب بھی استعمال ہوا ہے، لب کے مادے سے استعمال ہونے والا، یہ عقل و خرد کے معنی میں آیا ہے، عقل تو ہے ہی، اور اولی النہا بھی آیا ہے، یہ بھی اسی معنی میں ہے، بے معنی صاحبان خردی کہ آنانداز کار زشت ناہم خدا، صاحبان ناہی یعنی اس معنی میں ہے کہ وہ لوگ، وہ عقل مند لوگ کہ ان کو برے کاموں سے نہیں کرتی ہو، روکتی ہو۔ در قرآن مجید 2 بار از این لفظ یاد شده، قرآن مجید میں 2 بار یہ لفظ استعمال ہوا، اولی النہا۔ یہ تو تھا عقل کے معنی، اب ہے معنی یہ صفاحت۔ صفاحت در قابل عقل، یہ عقل کے بالکل اپوزٹ ہے، بے معنی حماقت و جہالت، حماقت اور جہالت کے معنی میں ہے، وہ نشانہ ہے سوکھی نفس، نفس کے روح کے ہلکے ہونے کی نشانی، وہ نقصان عقل، عقل کے کم ہونے کی، ناقص ہونے کی علامت ہے۔ صفاحت و جہالت، حماقت و جہالت یعنی صفاحت۔
چنانکہ خداوند دربارے مشرکان میں فرمایا جیسا کہ خداوند تعالی مشرکوں کے بارے میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا، جن لوگوں نے بیوقوفی میں آ کر اپنی اولادوں کو قتل کیا بغیر جانکاری کے، جی وہ نقصان میں گھاٹے میں گئے، وہ یقین زیان کردن یقیناً انہوں نے نقصان اٹھایا، کسانی کے فرزندان خیشرا، جنہوں نے اپنے بچوں کو از روئے بی خردی بے عقلی کی وجہ سے و نادانی اور نادانی کی وجہ سے قتل کیا، وہ لوگ گھاٹے میں ہیں۔ در قرآن حدود 11 بار، تقریباً 11 بار ترین بار سخن بے بیان آمد ہو، 11 بار اس بارے میں بات قرآن مجید میں آئی ہے، اس کے بارے میں صفحات یہ تو تھی، بولیے عقل اور صفات، مانا یہ عقل اور مانا یہ صفات۔ اب عقل کے معنی پتہ لگ گیا اور صفات کے معنی، اب علامتیں کیا ہے خیرت مند لوگوں کی، کیسے پتہ لگے گا یہ صاحب حضرت فرقان خیرت مند ہے؟ جی علی اصغر کیسے پتہ لگے گا کہ علی اصغر عقل رکھتے ہیں؟ کہا کہ عبرت آموزی، ان کے اندر عبرت آموزی ہوگی، اگر وہ چیزوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں، جی علی اصغر کہ اس بار آزمون میں ہم سے یہ غلطی ہوئی اور ہم نے سال پر اس کی تیاری میں یہ یہاں مسٹیک کی، ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے تھا، ایسے کرنا چاہیے تھا، تو ہمیں اس آزمون سے عبرت لینی چاہیے۔ مثلا اگر وہ عبرت لیں تو سمجھیے گا صاحب عقل ہے، ان کے پاس عقل ہے، اور اگر پھر بھی نہ کریں جی تو یہ صفاحت کی علامت ہے، عبرت آموزی پائی جاتی ہے عقل جہاں۔ یہ کی از نشان ہے یہ عاقلان خیرت مندان، خیرت مند اور عاقل لوگوں کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ عبرت آموزی اور سرگزشت پیشینیان، دوسرے ہوئے لوگوں سے عبرت حاصل کرنا۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ پچھلے لوگوں نے کہاں پہ کیا غلطی کی تھی، کس وجہ سے وہ ناکام ہوئے، اور کیا چیز خود کا کامیابی کا سبب بن سکتی تھی، تو اس سے ہم کامیاب۔ قرآن مجید میں جو قصے اور داستان بیان ہوئی ہیں پچھلی قوموں کی، وہ اسی لیے ہوئی ہیں تاکہ عقل و شعور کا استعمال کرتے ہوئے اس سے عبرت حاصل کیجیے، اور جن چیزوں نے انہیں نقصان پہنچایا، جن کاموں نے، ان کاموں کو نہ کریں، ٹھیک ہے؟ کہ چگونے در اثر ستم گری و لجاجت کو عصیان گرفتار الہی شدہ، ٹھیک ہے؟ عبرت آموزی ہے کس سے؟ گزشتہ قوموں کی، گزشتہ لوگوں کی سرگزشت سے، کہ وہ کس طریقے سے ستم گری کی وجہ سے، لجاجت ہٹ دھرمی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے، چنانکہ خداوند بتعقل در مورد سر انجام قوم لوط سفارش بھی پورا، جیسا کہ خداوند عالم قوم لوط کے سر انجام سے کے بارے میں تعقل کرنے کی سفارش کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم دمرنا الآخرین وانکم لتمرون علیہم مصبحین وباللیل افلا تعقلون۔ دیکھیے سب بتا کے تعقل کی دعوت تاکید کی نہیں کی، سپاس غیر از لوط و خاندان ہوئے، یعنی جناب لوط اور ان کے خاندان کے علاوہ بقیہ نابود کر دی، باقی کو ہم نے کیا کیا؟ دم مرنا، نابود کر دیا۔ وہ شما پیوست صبحگاہان از کنارے ویران حیات میں گزرے، اور تم روز صبح کو اس ویران کی طرف سے گزرتے ہو کہ یہاں عذاب آیا تھا، بھائی پچھلے زمانے میں اگر عذاب آیا تھا آپ کو پتا، یہاں عذاب آیا تھا، یہ کھنڈر پڑے ہیں یہ، اور روز آپ وہاں سے گزر رہے ہو روز، اور اس طریقے سے رات کو گزرتے ہو، مثلا آیا نبی اندیشی کہ تو تعقل نہیں کرتے کہ ہم نے کیا کیا؟ تعقل کیجیے کس چیز کی وجہ سے یہ تباہ ہوئے۔ دوسری علامت کیا ہے خیرت مندی کی؟ حکمت جوئی، خیرت مند ہموارے بے دنبال ژرف نگری برائے در کے حقائق، چوتھی ژرف نگاری یعنی کھلا کشادہ دل ہونا، ہمیشہ خیرت مند لوگ حقائق کو درک کرنے میں اور عمل میں اپنے پائیدار ہونے میں، ٹھیک ہے، کھلا ہوا تو پیچھے رہتے ہیں کہ ہم کھلے مائنڈ کے رہتے ہیں، بےگونے ہی اس طریقے سے کہ ہیچ کا گرفتار شک و تردید در اعتماد و اعتقاد و سستی و اخلال در انجام کارہائے شائستہ نمیشوان، اس طریقے سے کہ خیرت مندوں کبھی بھی شک و تردید میں، اعتقاد کے اندر، اعتقادات کے اندر، اپنے عقائد کے اندر شک و تردید اور سستی اور خلل کے مرتکب اور مناسب کاموں کا انجام دینے میں وہ گرفتار، ان کاموں میں شک و تردید میں نہیں ہوتے۔ عظیم فضیلت، اس فضیلت کو بے حکمت تعبیر میں شوال، اس فضیلت کو حکمت کہا جاتا ہے۔ حکمت یعنی اپنے کسی بھی معاملات میں، اعتقادات میں شک و تردید میں گرفتار نہ ہونا، اپنے اعمال میں شک و تردید میں گرفتار نہ ہونا، ٹھیک ہے؟
اسے تعبیر کہتے ہیں، حکمت کہتے ہیں، وہ بہرے مندی عظیم نعمت خدا دادی، اس خدا دادی نعمت سے بہرے مند ہونا، اس میں پایا جانا تعقل اور تذکر صاحبان اندیشے پاک بھی باشد، پاک سوچ اندیشے والے، ان کے تذکر، ان کے تعقل کا نتیجہ ہے۔ دعا قرآن مجید میں اس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یؤت الحکمۃ، جسے حکمت عطا کر دی گئی، فقط اوتیٰ خیر کثیرا، تو اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی، وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن خیرت مند لوگوں کے علاوہ کوئی اس کا متذکر نہیں ہوتا، اسے یاد نہیں کرتا کہ ہمیں کس وجہ۔ تیسری خصوصیت، علامت، تیسری علامت کس کی؟ خیرت مندی کی، انشاءاللہ حق جوئی ہے جو کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ، اللہم صلی علی محمد۔